الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بہنوں، رمضان کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت جو ہے وہ نیکیوں کی توفیقات عام فرما دیتے ہیں، گناہوں سے بچنے کے مواقع بندے کو فراہم کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں انسان کی ٹریننگ ہوتی ہے اور اس کے دل میں نیکیوں کا ذوق، شوق اور محبت اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس مہینے کا، جس طرح کہ ہمارے آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے رمضان شہر القرآن، رمضان جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ لیکن میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ چند باتیں جو آپ نے سننی ہے نا، یہ اللہ کے قرآن کی باتیں سننی ہیں۔ ہم قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کے کچھ آداب ہیں، کچھ تقاضے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ زندگی گزر جاتی ہے اور ہم کبھی بھی جو ہے وہ قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ، ناطہ پیدا ہی نہیں کرتے، شوق ہمارے دل میں پیدا ہی نہیں ہوتا۔ تو آج انشاءاللہ یہ چند باتیں جو ہیں یہ عرض کروں گا اس جذبے کے ساتھ، تاکہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکچر شروع کرنے سے پہلے یہ بات آپ یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے، اور میری امت سے بھی بہت سے لوگ دوزخ میں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اس موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا موقع عطا فرمائیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ فرمایا میری شفاعت کی وجہ سے اللہ پاک جہنم سے میری امت کے اس فرد کو بھی نکال لیں گے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ، ایک ذرہ برابر، یعنی پیمانے کا سب سے لو درجہ جو ہوتا ہے وہ ذرہ ہوتا ہے، جس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے بغیر مائکروسکوپ کے۔ تو اتنا بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ میری امت کے اس فرد کو جہنم سے نکال لے گا میری شفاعت کی وجہ سے۔ لیکن میری امت کا وہ بدقسمت جہنم سے نہیں نکل پائے گا جو قرآن کا مجرم ہوگا۔ الا من حبسہ القرآن، جس کو قرآن نے پکڑا ہوگا، جو قرآن کا قیدی ہوگا، جس کے اوپر قرآن کا دعویٰ ہوگا، جس کے خلاف قرآن نے اللہ کے حضور یہ گزارش کی ہوگی، جس کے خلاف اللہ کے نبی نے اللہ کے حضور یہ گزارش کی ہوگی کہ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، رسول بھی کہیں گے کیا میرے اللہ، یہ وہ میری قوم ہے کہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن سے ناطہ توڑ دیا، قرآن سے تعلق جو ہے وہ ختم کر لیا۔ تو یہ جو بات آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس جذبے کے ساتھ اور اس درد کے ساتھ کہ اللہ کرے قرآن سے ہمارا ٹوٹا ہوا تعلق دوبارہ جڑ جائے۔ قرآن مجید وہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ المنزل، وہ اللہ کا کلام ہے جسے اللہ رب العزت نے آسمان سے، لوح محفوظ سے نازل فرمایا۔ کہاں پہ نازل فرمایا؟ علی الرسول، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر، المکتوب بین المصاحف، اور وہ قرآن ہے جو یہ صفحات
یہ پیجز جو ہے قرآن مجید کے، یہ قرآن کی جو کاپی ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے وَوَصَلَ إِلَيْنَا نَقْلًا مُتَوَاتِرًا، اور وہ ہم تک اس طرح پہنچا ہے کہ اس کو بیان کرنے والے ایک وقت میں اتنے لوگ ہیں جن کا جھوٹ پہ اکٹھا ہونا، جمع ہونا ناممکن ہے۔ قرآن وہ اللہ کا کلام ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے یہ گارنٹی دی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن کے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اور قرآن وہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر اس وقت یہ دعویٰ کیا جائے کہ کائنات میں اگر کوئی محفوظ ترین کتاب موجود ہے جس میں ایک زبر زیر تو کیا ایک نقطے کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی تو وہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے اور وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، اور صبح قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو سینہ، جو دل منتخب کیا وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک تھا، اور پھر آپ کے سینہ اطہر کے بعد اللہ تعالیٰ اس قرآن کی حفاظت جو ہے ان سینوں میں کرتا ہے جو اللہ کے چوزن لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے منتخب لوگ ہوتے ہیں، جو حفاظ قرآن ہوتے ہیں، وہ اللہ کے منتخب لوگ ہوتے ہیں جن کا اللہ انتخاب کرتا ہے اتنے عظیم مشن کے لیے کہ ان کے سینے میں قرآن مجید کو محفوظ کیا جائے گا، قرآن مجید کی حفاظت کی جائے گی۔ اور اسی لیے قرآن مجید کے ساتھ جو وابستہ ہو جاتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہوا اہل اللہ و خاصتہ، وہ اللہ والا ہے اور اللہ کا اسپیشل بندہ ہے، اللہ کا خاص بندہ ہے۔ جیسے ہم کسی بندے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہو نا، کہتے ہیں کہ وہ ہمارا خاص بندہ ہے جس پہ آپ کو بھروسہ ہوتا ہے، تو جو اللہ کے بھروسے والے، اللہ کے خاص اور اللہ کے مقرر بندے ہوتے ہیں وہ اہل القرآن ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ قرآن سے دور ہیں، جن کے سینے میں قرآن نہیں ہے، حتیٰ کہ قرآن کی کوئی ایک سورت بھی مشکل سے وہ یاد ہے ان کو، یا قرآن کا ذوق شوق یا قرآن کی محبت یا قرآن کا پیار ان کے دلوں میں موجود ہی نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مردہ سینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کا دل جو ہے وہ، انسان جاگتا ہے، چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، آپ کے سامنے بڑا دنیا کے مقاموں میں، معاملات میں وہ بڑا ایکٹیو نظر آتا ہے، لیکن اللہ کے کاغذوں میں وہ ڈیڈ باڈی ہوتا ہے، وہ مردہ ہوتا ہے، اللہ کے کاغذوں میں وہ مردہ شمار ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے سینے میں قرآن جیسی عظیم کتاب موجود نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج یہ جو لیکچر ہے وہ یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ جو قرآن کا مہینہ ہے، اور ہم نے غور کرنا ہے، ہم نے سوچنا ہے کہ ہم قرآن سے کتنے قریب ہیں اور قرآن سے کتنے دور ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ شہر رمضان انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل کیا گیا، وہ قرآن جس میں اللہ کی ہدایت ہے، جس میں اللہ کی واضح آیات اور واضح نشانیاں ہیں جو بندے کو دنیا کی گمراہیوں سے نکال کر اسلام کی روشنی اور اسلام کے صراط مستقیم پہ لے کے آتی ہیں وہ آیات۔ یہ اللہ کا قرآن وہ کتاب ہے، اللہ کی وہ رسی ہے، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَمْدُودُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، جو اللہ کے عرش سے لے کے زمین تک پہنچی ہوئی ہے، اور اس رسی کے ساتھ جو وابستہ ہو گیا، جس نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، انشاءاللہ اس کا تعلق، اس کا ناطہ، اس کا لنک جو ہے وہ اللہ کے عرش کے ساتھ جڑ گیا، اس کا تعلق اللہ کے عرش کے ساتھ جڑ گیا۔ یہ کتاب ہے جو اس کتاب پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے، اس کے صراط مستقیم پہ جو ہے وہ ہونے کی گارنٹی جاری کر دی جاتی ہے کہ وہ صراط مستقیم کا راہی ہے۔ یہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اس کا مطلب کیا ہے؟
کیسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا؟ علماء 3 باتیں بیان کرتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قدر کی رات، جس طرح اللہ تعالیٰ دوسری سورہ میں فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ جس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو ہم نے قدر کی رات نازل کیا، تو یہ قدر کی رات رمضان کے مہینے میں، تو یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا؟ اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا علماء کے 3 اقوال ہیں۔ تھوڑا سا قرآن کے بارے میں واقفیت بھی حاصل کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قدر کی رات کو لوح محفوظ سے بیت العزہ جو ہے، یہ دنیا کا جو آسمان ہے وہاں کا قبلہ ہے۔ جس طرح دنیا میں ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، اسی طرح آسمان والوں کا جو پہلا آسمان ہے جسے سمائے دنیا کہا جاتا ہے، دنیا کا آسمان، اس کا جو قبلہ ہے اس کو بیت العزہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے نازل کر کے بیت العزہ کے اندر اس کو محفوظ کر دیا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ پھر اللہ تعالیٰ 23.5 سال کے اندر جیسے جیسے اللہ کو منظور ہوا، جیسے جیسے اللہ نے ضرورت سمجھی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 23.5 سال میں قرآن مجید کو نازل فرماتے رہے۔ اور فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کیوں اختیار کی؟ اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے دل کی ڈھاس بندھانے کے لیے، تیری تسلی کے لیے، تیری دل جمی کے لیے، تجھے جو ہے وہ اس بات پہ قائم رکھنے کے لیے کہ تیرا رب تیرے ساتھ ہے، تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ جیسے کوئی ضرورت پیش آتی اللہ پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید کو نازل کر دیتے۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کے نازل ہونے کی جو ابتدا ہے وہ رمضان کے مہینے میں کی، یعنی قرآن مجید کے نازل ہونے کی ابتدا جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں کی۔ اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اس لیے کہا کہ اس مہینے کے اندر روزے جو ہیں وہ فرض کیے گئے۔ بہرحال جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے وہ بات سب سے زیادہ اقرب الی الصواب اور زیادہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے بیت العزہ پر قدر کی رات کو نازل فرمایا، اور پھر بیت العزہ سے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم کے ساتھ جب ضرورت اللہ محسوس فرماتے، جب اللہ دیکھتے کہ اب اس کی ضرورت ہے، اللہ پاک قرآن کا وہ حصہ دے کے دنیا پہ ان کو بھیج دیتے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ قرآن مجید کو نازل فرماتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام سے سیکھنے کے بعد، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی بات بیان کی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ القیامہ کے اندر کہ لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ولن نجمع عظام بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر اماما یسأل ایان یوم القیامہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرٌ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کیا نقشہ کھینچا ہے سورہ القیامہ کے اندر
جب جبریل علیہ السلام اللہ کی وحی لے کے، قرآن کی وحی لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے کہ کوئی لفظ مس نہ ہو جائے، میں بھول نہ جاؤں۔ فرمایا لا تحرک بہ لسانک، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی آپ جلدی نہ کریں، لا تحرک بہ لسانک، آپ جلدی نہ کریں، یہ اس قرآن کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس قرآن کو آپ کے سینے پہ ٹھہرا دیں گے، آپ کو قرآن جو ہے وہ یاد کروا دیں گے اور پھر آپ کے ذریعے اس قرآن کی حفاظت کروا دیں گے۔ آج بڑے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تھا تو یہ کتابی شکل میں نہیں تھا، یعنی ایک بک بن کے نہیں آیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ میرے بھائی، اللہ کی طرف سے جو بھی وحی آتی ہے وہ اللہ کا پیغام اور میسج بن کے آتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کی تحریر ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جو قرآن تحریر کروایا ہے، جو قرآن لکھوایا ہے، اس میں تمہیں شک ہے کہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قرآن کو بدل دیا ہوگا؟ اور خود اللہ گارنٹیاں دے رہا ہے قرآن مجید میں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اللہ نے کیسے جمع کیا؟ جس طرح میں نے ایک مثال آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اس وقت کائنات کے اندر اللہ 24 گھنٹے، یہ رمضان کے مہینے میں 24 گھنٹے کوئی وقت ایسا نہیں ہے اس کائنات کے اندر جب قرآن کے حفاظ جو ہیں وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کروڑ ہا لوگوں کو، ملین اینڈ ملین لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے منتخب کر لیا ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارک کے اندر جب قرآن کی وحی نازل ہوتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کاتبین وحی تھے ان کو لکھوا دیتے تھے، ان کو تحریر کروا دیتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ گارنٹی دیتے ہیں کہ اس قرآن کی حفاظت ہم نے کی ہے اور ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور قیامت تک اس کی حفاظت ہوگی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اللہ اس بات کا چیلنج دیتے ہیں، چیلنج دیتے ہیں کیا؟ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ جاؤ، انسانوں کی بات نہیں ہے، جنوں کو بھی شامل کر لو۔ جنوں کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بہت زیادہ پاور ہوتی ہے، فرمایا جنوں کو بھی شامل کر لو، انسانوں کو بھی شامل کر لو، اور سارے کے سارے سر توڑ کوشش کر لیں ان یاتوا بمثل هذا القرآن، کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے کے آئیں، لا یاتون بمثلی، نہیں لا سکتے۔ اور کہیں اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں شک ہے کہ میرے نبی نے کوئی اس کے اندر کرپشن کر دیا، نعوذ باللہ، میرے نبی نے کوئی تبدیلی چینجنگ کر دی ہے قرآن مجید کے اندر، کہ یہ نبی کے اوپر نازل نہیں ہوا، نبی نے اپنی طرف سے من گھڑت بنا لیا، فاتو، اگر تمہیں اس بات میں شک ہے، اللہ فرماتے ہیں فاتو بسورۃ من مثلہ، پھر اس جیسی کوئی ایک سورت، اور سورہ کوثر بھی قرآن کی ایک سورت ہے، کیوں نہیں چوہدری صاحب؟ سورہ کوثر جو 3 آیتوں پہ مشتمل ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، سب سے چھوٹی سورہ، فرمایا اس جیسی ایک چھوٹی سورہ بھی لے کے آ جاؤ، فاتو بسورۃ من مثلہ۔ اور کہیں اللہ فرماتے ہیں ایک آیت ہی قرآن جیسی لے کے آ جاؤ۔ اور پھر اللہ پاک کا اٹل یہ اعلان ہے، یہ چیلنج ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، اللہ اکبر، کہ جاؤ، اگر تمہیں اس بات کا شک ہے کہ میرے نبی نے اس میں کوئی تبدیلی کر لی ہے تو جاؤ، پھر تم پوری کائنات کو چیلنج ہے، اور یہ قرآن کا چیلنج جو ہے یہ قیامت کی صبح تک ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، جبریل علیہ السلام اسے لے کے نازل ہوئے اور آپ کے سینہ اطہر پہ نازل ہوا، کس لیے؟ تاکہ آپ ساری دنیا کو قرآن کا میسج سنا دیں، ساری دنیا کو قرآن کا پیغام پہنچا دیں، یہ اس لیے قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ اور ہم جو بات کر رہے ہیں کہ یہ رمضان جو ہے یہ شہر القرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے، سب سے پہلے اپنے نبی کو اللہ پاک نے حکم دیا، فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ
وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ اللہ اکبر کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کریں اُتْلُ مَا اوحی الیک من کتاب ربک، جو تیرے رب کی کتاب تیری طرف نازل ہوئی ہے اس کی آپ تلاوت کریں۔ کس کو حکم دیا ہے؟ اللہ کے نبی کو، کہ وہ بھی تلاوت کریں۔ ایک اور جگہ پہ اللہ پاک فرماتے ہیں انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المؤمنين وان اتلو القرآن، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ میں یہاں پہ ٹھہر کے اپنے آپ سے سب سے پہلے اور پھر اپنے بھائیوں سے یہ سوال کرتا ہوں، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، ان سے بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ پورا سال ہمارا قرآن کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا ہے؟ اور شروع میں نے بات کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، دو بدقسمت صرف جہنم میں رہ جائیں گے، ایک مشرک اور ایک قرآن کا مجرم، ایک قرآن کا مجرم جس کو قرآن نے پکڑا ہوگا۔ تو ہم یہ دیکھیں، یہ قرآن جو ہے یہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے اللہ کے یہاں سفارشی بنے گا یا ہمارے خلاف یہ دعویٰ کرے گا؟ ہمارے پاس دنیا جہان کے لیے دنیا جہان کے کاموں کے لیے وقت ہوتا ہے، کیا ہم نے کبھی قرآن کے لیے وقت سپیئر کیا ہے؟ قرآن کی کبھی تلاوت کی ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم قرآن سے جتنا دور ہوتے جاتے ہیں نا، اتنا ہمارا دل جو ہے وہ مردہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ باتیں ہمارے دل پہ اثر نہیں کرتی، ہمیں اس کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہم جو ہے وہ چاہیں بھی تو اس طرف مائل ہی نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی توفیق سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے، ہم نے اپنے برتن کو جو ہے وہ الٹا کیا ہوا ہے۔ کھلا برتن ہو، سیدھے منہ والا ہو تو اس کے اندر کوئی چیز اکٹھی ہوتی ہے، اس کے چیز اندر جمع ہوتی ہے۔ جب ہم نے اپنے دلوں کو الٹا کر لیا، اپنے برتنوں کو الٹا کر لیا، تو یہ کیسے قرآن کی بہار جو ہے وہ ہمارے دل کے اندر آئے گی؟ کیسے یہ قرآن کا نور جو ہے وہ ہماری زندگی کو منور کرے گا؟ کیسے یہ قرآن کی بصیرت جو ہے یہ ہماری اس بینائی کو جو ہے وہ جو ہمیں روشنی دے گی، ہمیں جو ہے وہ آنکھیں دے گی؟ کیسے ہمیں یہ چیزیں نصیب ہو سکتی ہیں جب ہم نے اپنے برتن کو الٹا کیا ہوا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں اپنے بندوں کی جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ فاطر کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ ہم دنیا میں تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، بزنس ڈیلز کرتے ہیں، دنیا میں جو ہے ہم اپرچونٹیز تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے پیسہ ملے، کہیں سے فائدہ پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کی اللہ کے ساتھ تجارت ہے، جن کا اللہ کے ساتھ بزنس ہے، اور فرمایا ان کے بزنس کی گارنٹی ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں، کوئی لاس نہیں ہے، اس میں کوئی خسارہ نہیں ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی اللہ تعریف کر رہا ہے؟ فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، جو اللہ نے رزق دیا اسے وہ چھپا کر ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں۔ یرجون تجارتاً، وہ اللہ سے ایسی تجارت کی امید کرتے ہیں، لن تبور، جس میں کوئی نقصان اور خسارہ نہیں۔ اور فرمایا پھر ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ لیوفیہم اجورہم، اللہ نے جو ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ تو ان کو ملنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کے ہر حرف کے بدلے اللہ پاک جو ہے وہ تمہیں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم جس سے سورہ بقرہ کی ابتدا کی گئی ہے یہ ایک حرف ہے، نہیں، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی الف لام میم جو ہے یہ پڑھا ہے تو صرف الف لام میم پڑھنے پہ کتنی نیکیاں مل گئی؟
30 نیکیاں. اور میرے بھائیوں وہاں ایک نیکی کے لیے کل قیامت کے دن ایک نیکی کے لیے اپنا دامن پھیلا کے اپنی جھولی دراز کر کے انسان جو ہے وہ اپنے سب سے قریبی عزیز سے عزیز پیارے سے پیارے رشتوں کے پاس جائے گا. بیٹا باپ کے پاس جا رہا ہے, باپ بیٹے کے پاس جا رہا ہے, خامد بیوی کے پاس جا رہا ہے, بیوی خامد کے پاس جا رہی, بیٹی جو ہے وہ ماں کے پاس جا رہی ہے. ماں باپ اپنے بچوں کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں, کتنے ماں باپ ایسے ہیں, اللہ اکبر, اپنے جسم کے جو پارٹس ہوتے ہیں جی, کوئی لیور کا دے رہا ہے, کوئی کڈنی دے رہا ہے اپنے بچوں کو, بچے اپنے ماں باپ کو دے رہے ہیں. اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے ہم جو ہے یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. دنیا کے اندر اپنے جسم کا حصہ جو ہے وہ ڈونیٹ کر دیتے ہیں اپنے کسی پیارے کے لیے تاکہ اس کی زندگی بچ جائے. لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نیکی کے لیے بندہ جو ہے وہ گداگر بن کر, فقیر بن کر سوال کرے گا, قریبی سے قریبی رشتوں کے پاس جائے گا اور جا کے کہے گا کہ ایک نیکی دے دو, میرا بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن فرمایا کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور قرآن مجید کے کتنے حروف ہیں. بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کتنا شوق ہے قرآن کے ساتھ, کتنا لگاؤ ہے قرآن کے ساتھ, کتنا ٹائم سپیئر کرتے ہیں ہم قرآن کے لیے. میرے بھائیوں اس پہ ہمیں غور کرنا ہے. یہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ رمضان شہر القرآن, یہ رمضان جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے. قرآن جو ہے صرف رمضان کے مہینے میں تو ہے, رمضان کے مہینے میں تو ہم نے پڑھنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن 2 چیزیں بندے کا سفارشی بن کے آئیں گی. 2 چیزیں, ایک روزہ آئے گا سفارشی بن کے, اور روزہ کہے گا کہ ربی منعتہ من الاکل والشربی, اے اللہ میں نے اسے کھانے پینے سے روک کے رکھا اور میری وجہ سے اس نے کھانے پینے کو چھوڑا, اللہ میری شفاعت جو ہے اس کے حق میں قبول فرما دے, اس بندے کی نجات فرما دے. اور رمضان کے مہینے میں ہم بیٹھے ہوئے, اللہ ہمارے روزے قبول فرمائے اور ہمارے روزے ہمارے لیے سفارشی بنائے. جو روزے کے تقاضے ہیں ہمیں پورے کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا. روزوں کو شوق اور محبت اور پیار کے ساتھ رکھا کریں. یہ اس کو جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے وہ نعوذ باللہ کوئی جرمانہ سمجھ کے یا اپنے اوپر کوئی سزا یا اپنے اوپر کوئی پنشمنٹ سمجھ کے نہ رکھا کریں. ذوق و شوق کے ساتھ مومن جو ہے وہ کھلکھلا اٹھتا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے. چہرے جو ہے ان کے اوپر نور کی بہار آ جاتی ہے, ایمان کی جو ہے اس کے اوپر طلا اور اس کے اندر جو ہے وہ روشنی آ جاتی ہے ان چہروں کے اوپر کہ رمضان کا مہینہ آ گیا, اللہ کی قربت کا مہینہ آ گیا, بخشش کا مہینہ آ گیا. لیکن بعض لوگ جو ہیں ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کہ کتنا عظیم موسم جو ہے وہ آیا ہوا ہے نیکیوں کا. ایک روزہ جو ہے وہ شفاعت کرتا ہے, اور دوسرا فرمایا یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کے دربار میں قاری قرآن کی اور جو سامع قرآن ہے, قرآن پڑھنے والا اور قرآن سننے والا جو ہے اس کی شفاعت کرے گا یہ قرآن اللہ کے دربار میں. اور قرآن کیا کہے گا, ربی منعتہ من النوم, اے اللہ میری اس کے بارے میں شفاعت قبول فرما, اس لیے کہ میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا, میری وجہ سے رات کے آرام کی اس نے قربانی دی. تھکا ہوا تھا, یہ چاہتا تھا کہ بستر پہ جائے, لیٹے, سو جائے, آرام کرے, لیکن میری محبت کی وجہ سے اس نے آرام کو قربان کیا. اور اللہ میرے شوق اور میرے ذوق کے لیے اللہ یہ کھڑے ہو کے مجھے پڑھتا رہا, پڑھاتا رہا, سنتا رہا. اللہ میں اس کے بارے میں شفاعت کرتا ہوں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک دونوں کی شفاعت قبول فرمائے, اور ان کی شفاعت اللہ قبول کر کے اللہ پاک جو ہے وہ قاری قرآن اور سامع قرآن کی بھی جو ہے بخشش فرما دیں گے, اور صائم النہار جو ہے دن کا روزہ رکھنے والا اس کی بھی بخشش فرما دیں گے. میرے عزیز بھائیوں بات کو ختم کرتے ہیں, زیادہ لمبا میں نہیں کرنا چاہتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن, قرآن پڑھا کرو میری امت کے لوگوں, قرآن پڑھا کرو. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ, یہ قرآن کل قیامت کے دن جو ہے جو پڑھنے والے ہیں ان کا سفارشی بن کے اللہ کے دربار میں آئے گا. اور یہ اللہ کے دربار میں تو آئے گا, میں نے ایک دن پہلے عرض کیا تھا, لیکن یہ قرآن جو ہے یہ قبر کی تنہائیوں میں, قبر کے اندھیروں میں, قبر کی تاریکیوں میں یہ ہمارا ساتھی بنے گا. قبر کے اندر کوئی ساتھ نہیں ہوگا,
پیارے سے پیارے بھی قبر میں دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، بندہ تصور نہیں کر سکتا ہے جی۔ ہم یہاں آج ہمارے ایک بزرگ فوت ہوئے ہیں، بھائی عمران کے والد صاحب، وہ فوت ہوئے ہیں، ان کی فیملی کی آپ کیفیت کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے غمزدہ ہیں یہ کبھی تصور کر سکتے تھے کہ اپنے والد کو جو ہے وہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ قبر میں دفن کریں گے؟ لیکن اللہ کا حکم ہے، کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ قبر کی جو تنہائی ہے، جو قبر کے اندر جو تاریکی ہے، وہاں پہ کون سی چیز جو ہے قبر کی تنہائی میں ہماری رفاقت کرے گی، ہمارے ساتھ ہوگی؟ وہ قبر کی تاریکیوں کو کون سی چیز روشن کرنے والی ہے؟ وہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور پھر میرا سوال وہی ہے جو میں نے شروع میں کیا تھا کہ ہمارا قرآن کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ یہ قرآن کل ہمارے خلاف اللہ کے دربار میں استغاثہ دائر کرے گا، یہ قرآن ہمارے خلاف اللہ کے دربار میں مقدمہ درج کرے گا، ہمیں مجرم بنا کے اللہ کے پاس کھڑا کرے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے کہیں گے کہ یا وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ یا اللہ یہ وہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑا تھا۔ پھر جائے پناہ کہاں ہوگی؟ کہاں سے نجات ملے گی جب قرآن ہمارے خلاف ہو جائے گا؟ میرے عزیز بھائیوں، اور جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو قرآن پہ عمل کرتا ہے، میں انشاءاللہ آخر میں قرآن کے کچھ جو ہے آداب بھی عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جو ہے یقال لصاحب القرآن، جو صاحب قرآن ہے، جو قرآن پڑھنے والا ہے، جو قرآن سے پیار کرنے والا، محبت کرنے والا ہے، کل قیامت کے دن اللہ پاک اسے کہیں گے اقرا ورتقی ورتل القرآن کما کنت ترتل فی الدنیا، آؤ قرآن پڑھو اور قرآن پڑھنا شروع کرو، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، جہاں تیرا قرآن اینڈ ہو جائے گا وہاں جنت میں تیرا مقام آ جائے گا۔ ورتقی ورتل القرآن کما کنت ترتیلا فی الدنیا، جس طرح دنیا کے اندر تو ترتیل کے ساتھ، اور یہاں ایک بات میں آپ کو اور بھی بات آئی ہے تو عرض کر دوں، آج کل جو لوگ ہیں وہ تلاش کرتے ہیں ایسے حفاظ کو جو بہت تیزی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ، یعنی ان کا قرآن جو ہے وہ اس کی سمجھ ہی نہیں آتی، یعلمون تعلمون، بس اتنی سمجھ آتی ہے اتنی تیزی کے ساتھ، اور وہ تلاش کر کے اور پھر فخر کرتے ہیں کہ فلاں مسجد میں جو حافظ صاحب ہیں وہ تو کیا کہتے ہیں، وہ تو F-16 ہے، اتنا تیز قرآن پڑھتے ہیں وہ تو ہے جی، مزہ آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک کلپ بھی ہے یوٹیوب کے اوپر، شاید کسی انڈونیشیا میں یا شاید ملیشیا کی ایک مسجد ہے، وہاں پہ وہ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جہاں قرآن سفارش کرے گا وہاں قرآن جو ہے اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک جو ہے اس طرح کے جو لوگ ہیں جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن جو ہے اللہ کے دربار میں کہتا ہے کہ اللہ پاک اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اللہ کی ساری مخلوقات کی لعنت ہے، اور اللہ کا قرآن اس کے لیے بد دعا کرتا ہے ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تجھے اس طرح ضائع کر دے جس طرح تو نے مجھے ضائع کر دیا ہے۔ تھوڑا پڑھیں لیکن قرآن کا حق ادا کریں۔ اور یہاں پہ میں اپنے بزرگوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے طالب علموں میں اپنا نام لکھا لیں۔ قرآن کے طالب علموں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کا ماہر ہے کل وہ اللہ تعالیٰ کے جو بڑے عزت والے فرشتے ہیں ان کے ساتھ ہوگا، مع السفرۃ الکرام البررہ۔ اور فرمایا والذی یقرأ القرآن، اور وہ بندہ جو قرآن پڑھتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، لیکن زبان ساتھ نہیں دیتی، ذہن ساتھ نہیں دیتا ہے جی، اب دماغ جو ہے وہ کام نہیں کرتا، مشکل پیش آتی ہے، فرمایا اللہ پاک نے اس کے لیے ڈبل اجر رکھا ہے، ڈبل اجر رکھا ہے۔ اپنے آپ کو قرآن کے طالب علموں میں شامل کر لیں، چاہے قرآن کا ایک لفظ سیکھیں۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، میں دیکھتا رہتا ہوں بہت سے میرے ساتھی ایسے ہیں کہ جن کی ابتدائی چیزیں یعنی بیسک چیزیں جو ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں کہہ سکتے۔ اذان جو ہے اس کہاں پہ زبر ہے، کہاں پہ زیر ہے، کہاں پہ پیش ہے، اس کا نہیں پتا، حتیٰ کہ یہ کلمہ طیبہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان کو بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ ہے کہ محمد الرسول اللہ، رسول اللہ ہے یا رسول اللہ ہے، پتہ ہی نہیں۔
پوری نماز کی یہ کیفیت ہے، اپنی طرف سے نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، لیکن الفاظ زبان سے صحیح نہیں نکل رہے۔ اور وہ نماز بھی جس طرح میں نے عرض کیا ہے نا، قرآن کہتا ہے کہ زیّعک اللہ کما زیّعتنی، نماز بھی اللہ کے حضور جو ہے یہ شکایت کرے گی کہ اللہ اس بندے نے مجھے ضائع کر دیا، اس کو اللہ تعالیٰ تو ضائع کر دے۔ اور نماز کا ضائع کرنا کیا ہے کہ جو نماز کے اندر تسبیحات پڑھی جاتی ہیں وہ صحیح طریقے سے نہ پڑھی جائیں، نماز کے جو رکوع و سجود ہیں، نماز کے جو تقاضے ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کھڑے ہوئے، قیام شروع ہوا، رکوع میں گئے اور ابھی کمر سیدھی نہیں ہوئی، کھڑے ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ابھی سیدھے کھڑے نہیں ہوئے، سجدے میں گئے اور ابھی ایک مرتبہ بھی سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہا، کھڑے ہوئے اور سجدے سے سر اٹھایا۔ اب دو سجدوں کے درمیان جو استراحہ ہوتا ہے اس میں کمر سیدھی نہیں ہوتی، پھر دوسرے سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ یہ ہم اپنے آپ کو نماز کا چور بنا کے اپنے آپ کو نماز کا مجرم بنا رہے ہیں۔ نماز ہماری قبول نہیں ہوئی بلکہ نماز جو ہے ہمارے خلاف شکایت کرے گی۔ اسی طرح قرآن ہے، اپنے آپ کو قرآن کے طالب علموں میں شامل کر لیں، اور انشاءاللہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ نہیں کہ ہر بندہ قاری عبد الباسط بن جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اجر دے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ یہ دل کی نیت کو دیکھتا ہے، دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ اس بندے کی نیت کیسی ہے، اس کی کیفیت کیسی ہے، اور اس کے مطابق اس کا اجر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیا خیال ہے اللہ سے ملاقات ہونی ہے کہ نہیں اللہ سے؟ ہیں جی، کوئی ہے ایسا بندہ جس کی اللہ سے ملاقات نہ ہو؟ سب کی اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اور اللہ سے ملاقات ہو اور ہم قرآن کے طالب علم ہوں، سبحان اللہ۔ اور یہی میں نے آپ کو شروع میں کہا، اہل القرآن و خاصتو، جو قرآن والے ہیں وہ اللہ کے اسپیشل بندے ہیں، وہ اللہ کے خاص الخاص بندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سناتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے ایمان کو بڑھانے کے لیے، آپ کے جذبے کو بڑھانے کے لیے الحمدللہ رمضان کے مہینے میں تھرو آؤٹ سیٹرڈے سنڈے ہمارے جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد لیکچر ہوتے ہیں، دروس ہوتے ہیں، اور آپ کا اس کے لیے وقت نکالنا انشاءاللہ یہ کتنا عظیم اجر کا باعث بنتا ہے۔ یہ حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ کسی مومن بندے سے اس کی مشکل کو دور کرتا ہے، من نفس ان مومن قربتاً، اس کی مشکل کو، اس کی کسی تکلیف کو، اس کی کسی پریشانی کو اسے دور کرتا ہے، اللہ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے پریشانیوں سے بچا لے گا۔ نفس اللہ قربتاً من قرب یوم القیامہ، کہ دنیا کی مصیبت کیا ہے، یہ چند لمحوں کے لیے ہوتی ہے، چلی جاتی ہے، لیکن قیامت کی جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ قیامت کی پریشانیوں سے اللہ پاک اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں، اور فرمایا اگر دنیا کی زندگی میں اگر کسی کے لیے اللہ بندہ آسانی کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ پاک جو ہے آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس وقت تک بندے کی مدد کرتے ہیں جب بندہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، جو کسی راستے پہ چلتا ہے اور راستے پہ چلنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ علم سیکھے اور خاص طور پہ دین کا علم سیکھے، سَحَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، اللہ اس دین کے علم کے حصول کے لیے راستے پہ چلنے کی وجہ سے اللہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، جنت کا موٹر وے جو ہے اس کے لیے کھول دیا جاتا، اور وہ موٹر وے پہ سفر کرتا ہوا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہ بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، فرمایا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اگر کچھ لوگ جو ہیں کسی اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، گیدر ہوتے ہیں، آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے نا، اللہ کا گھر ہے نا۔ فرمایا اگر کوئی لوگ جو ہیں، ہم سارے لوگ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں اور ان کے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ یتلون کتاب اللہ، کہ وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم یہ اللہ کا قرآن، اللہ کے قرآن کے فضائل، اللہ کے قرآن کا ذکر، اللہ کے قرآن کی آیات سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے کو وہ سناتے ہیں، اور پھر فرمایا إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر جو ہے وہ سکینت. آج ہم کہتے ہیں ہر بندہ پریشانی میں مبتلا ہے, ٹینشن ہی ٹینشن ہے. کوئی ٹینشن فری بندہ ہے اس وقت دنیا میں؟ کتنی ٹینشنیں ہیں جی. ہمارے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے, اور یہ ٹینشن فری ہونے کے لیے ہم کیا کیا حربے استعمال کرتے ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی, کسی کی نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی کی بات سے بڑھ کے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی گارنٹی دیتے ہیں کہ اگر ٹینشن فری ہونا چاہتے ہو تو قرآن کی تعلیم کے لیے, قرآن کو پڑھنے کے لیے, قرآن کو سننے کے لیے, قرآن کو سکھانے کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھ جاؤ. اللہ کی طرف سے سکینت تمہارے اوپر نازل ہوگی. نازلت علیہم السکینہ. نمبر 2, وغشیتہم الرحمہ. اللہ کی رحمت جو ہے وہ تمہیں کور کر لے گی. اللہ کی رحمت جو ہے وہ تمہیں کور کر لے گی. اور میرے بھائیوں, ہم اپنی زندگی میں ایک سانس لینے میں نہ جانے کتنی مرتبہ ہمیں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے. سانس اندر لیا ہے تو اللہ کی رحمت سے باہر آئے گا, سانس باہر گیا ہے تو دوبارہ سانس لینے کی توفیق اللہ کی رحمت سے ملے گی. اور یہ اللہ کی رحمت جو ہے یہ کب ملتی ہے؟ یتلون کتاب اللہ, جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. اور یہ میرے بھائیوں صرف رمضان کے مہینے کے لیے نہیں ہے, پورے سال کے لیے, پوری زندگی کے لیے, پوری لائف کے لیے. اور پھر تیسری چیز فرمایا وحفتہم الملائکہ, اور اللہ کے نورانی فرشتے جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ گھیر لیتے ہیں. اللہ کے نورانی فرشتے. اب آپ کے اوپر الحمدللہ میرا ایمان ہے, یقین ہے, اللہ کی سکینت بھی نازل ہو رہی ہے, اللہ کی رحمت نے آپ کو کور بھی کیا ہوا ہے, اور فرشتوں نے آپ کو جو ہے وہ گھیرے میں بھی لیا ہوا ہے. کیونکہ ہم قرآن کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اختر بھائی؟ قرآن کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے وعدے سچے ہیں. فرشتوں نے ہمیں اپنے گھیراؤ میں لیا ہوا ہے. آپ کا بیٹھنا جو ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے, یہ کوئی ضائع نہیں ہو رہا. اور سب سے بڑی بات جو ہے, ان تینوں سے سب سے بڑی بات جو ہے, وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, کہ اللہ پاک عرش پہ ہمارا ذکر کر رہے ہیں. فِي مَنْ عِنْدَهُ, ان کے پاس جو اللہ کے نورانی فرشتے حاملین العرش, جنہوں نے اللہ کے عرش کو پکڑا ہوا ہے, ان فرشتوں کے سامنے اللہ میرے اور آپ کا ذکر کر رہے ہیں. ہم اتنے گناہگار, گناہوں میں آلودہ ہیں جی. اگر ہمارا نامہ عمل ہمارے گلے میں ڈال دیا جائے تو ہم تنہائیوں میں جو کام کرتے ہیں, اگر ہمارے کام وہ لوگوں کے سامنے آ جائے تو اللہ کی قسم ہم جنگلوں میں بھاگ جائیں, ہم ایک دوسرے کا سامنا نہ کر سکیں, ایک دوسرے کو چہرہ اور منہ نہ دکھا سکیں کہ ہم کتنے خطا کار ہیں, کتنے گناہگار ہیں. لیکن قرآن کی اس محفل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر ان فرشتوں کے سامنے کر رہے ہیں. اللہ رب العزت. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ اکبر, ایک مرتبہ فرمایا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ہو, نے اپنے پاس بٹھا لیا, فرمایا اقرا علی القرآن, عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. کہا اقرأ علیک, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قرآن سناؤں؟ اور قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے, قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ مجھے میرے اللہ نے کہا ہے کہ عبداللہ کا قرآن سنو. تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے, رونا شروع کر دیا کہ میرے اللہ نے عرش پہ میرا نام لیا ہے, میرے اللہ نے عرش پہ میرا نام لیا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھے. اور پھر انہوں نے تلاوت شروع کی, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. سورہ النساء تلاوت شروع کی. کہتے ہیں اب میں اسی اللہ اکبر اسی خیال کے اندر کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے, میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور صاحب قرآن میرا قرآن سن رہے ہیں, نبی اکرم میرا قرآن سن رہے ہیں, اور میں پڑھتا جا رہا ہوں اپنی لے کے اندر, اپنے ذوق و شوق کے اندر. تو اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک جو ہے وہ میرے یہاں کندھے پہ رکھا, اور اس وقت میں جو آیات پڑھ رہا تھا سورہ نساء کی وہ یہ تھی, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے میرے نبی وہ منظر کیسا ہوگا, اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ,
جب ہر امت کے نبی کو نکال کے امت کے خلاف جو ہے وہ وٹنس بنا کے کھڑا کر دیا جائے گا، اور پھر وہ جتنے نبی آئیں گے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اللہ سارے نبیوں کے اوپر آپ کو سب سے بڑا وٹنس بنائے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ آپ کو ان کے اوپر وٹنس بنا کے گواہ بنا کے کھڑا کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے تو آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، جب اللہ کے نبی نے فرمایا حسبک عبداللہ رک جاؤ، میں نے آنکھیں کھولی، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ اور میں یہاں یہ بھی بات عرض کروں، کیا کبھی قرآن پڑھتے ہوئے ہمارے اوپر بھی ایسا لمحہ آیا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے ہماری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے؟ میرے عزیز بھائیوں، دو قطرے ہیں جو انسان کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ ایک وہ خون کا قطرہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے انسان کے جسم سے نکلتا ہے، اور دوسرے یہ آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو ہیں جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے، خشوع کی وجہ سے انسان کی آنکھوں سے نکل آتے ہیں۔ اور یہ آنسو جو ہے ان کو معمولی نہ سمجھو، اس کے ذریعے اللہ پاک جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں، اور جہنم کی آگ پھر میں آپ کو بتاؤں گا، کبھی وقت نہیں ہے اس طرف جانے کا کہ کتنا تیز کیا گیا اس کو۔ دنیا کی آگ اس کے مقابلے میں 70 ٹائم زیادہ، 70 ٹائم زیادہ دنیا کی آگ سے جلانے والی ہے وہ جہنم کی آگ۔ تو اس کو وہ جہنم کی آگ جو ہے اس کو اللہ جو ہے وہ ان آنسوؤں کی وجہ سے ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ تو کیا کبھی ہم قرآن پڑھ رہے ہوں تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہوں؟ کبھی ایسا لمحہ آیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ لمحہ کیسے آ سکتا ہے؟ یہ لمحہ تب آ سکتا ہے جب ہم قرآن پڑھیں تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن پاک اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر دیں کہ قرآن میں اللہ نے نازل کیا کیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، کہ یہ قرآن جو ہے یہ تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے تاکہ تم اس کے اوپر غور کرو، لِيَدَّبَّرُوا، اس کے اوپر غور کرو، قرآنی آیات سے رہنمائی لو۔ اور قرآنی آیات سے رہنمائی اور غور کب نصیب ہوگا؟ جب ہم قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ قرآن پاک کو آپ ویسے بھی تلاوت کریں، لیکن قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ سمجھ سکیں اللہ کیا رہا ہے۔ ہمیں کوئی اپنی عام زندگی کے اندر کہیں سے کوئی لیٹر آ جائے تو وہ لیٹر کسی ایسی زبان کے ایسی لینگویج کے اندر ہو جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو ہم جو ہے وہ کسی صاحب زبان کے پاس لے کے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں بھائی اس لیٹر میں لکھا کیا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ اور یہ قرآن اتنی عظیم کتاب کہ جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے جو اس قرآن سے وابستہ ہو جاتا ہے اللہ اس کو عزتیں دے دیتا ہے، جو قرآن سے الگ ہو جاتا ہے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ تو یہ اتنی عظیم کتاب جو ہے جو ہمیں دی گئی ہے اس میں اللہ ہم سے کہہ کیا رہے ہیں، ہمیں اس بات کا علم ہی نہ ہو۔ قرآن کی جو اور آداب ہیں ان میں یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے انسان کوشش کرے کہ وضو کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرے، انسان کوشش کرے قبلہ رخ ہو کے بیٹھے، انسان کوشش کرے کہ دنیاوی خیالات سے پاک ہو کر، دنیاوی خیالات سے آزاد ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور پھر ٹھہر کے یعنی صحیح طریقے سے ٹھہر کے قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، قرآن مجید پہ غور و فکر کرے اور قرآن مجید کی آیات کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کرے، اور قرآن مجید کی جیسے میں نے عرض کیا کہ تلاوت کرتے ہوئے اپنے دل کے اندر ایک کیفیت پیدا کرے، ایک رقت اور خشعت پیدا کرے، اور اسی طریقے سے قرآن مجید جو ہے اس کو اپنی زندگی سے دور نہ جانے دے، قرآن کو چھوڑے نہ، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے۔ آپ اپنے ٹائم میں 24 گھنٹوں میں چاہے 10 منٹ جو ہے اپنی ڈیلی لائف کے قرآن کے لیے خاص کر دیں کہ میں نے 10 منٹ کے اندر قرآن مجید کی 1 یا 2 آیتیں جو ہیں وہ ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا جو ہے موضوع تھا، لیکچر تھا کہ یہ مہینہ جو ہے یہ ہمیں قرآن سے جوڑنے کے لیے آتا ہے، یہ مہینہ ہمیں قرآن سے جوڑنے کے لیے آتا ہے، قرآن سے تعلق پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ رمضان شہر القرآن، اسی مہینے میں اللہ نے ہمیں یہ قرآن دیا، اور اسی مہینے میں یہ ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، بڑے ذوق و شوق کے ساتھ
تراویح کی نماز میں سنتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک یہ قرآن ہمارے لیے سفارشی بنائے، اللہ یہ قرآن کے ساتھ ہمیں پیار اور محبت نصیب فرمائے، قرآن کے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں سے قرآن نے منع کیا ان سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کے نور سے اللہ پاک ہماری زندگیوں کو منور فرمائے، قرآن کے احکامات سے اللہ پاک دنیا کے جتنے معاملات ہیں سارے معاملات قرآن کے تابع کرے، اور قبر کی تنہائیوں میں قرآن کو ساتھی بنائے، اور جب اللہ کے پاس جائیں تو اللہ پاک کہ ہاں یہ قرآن ہمارا سفارشی بن جائے، اور کل ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے، اور یہ قرآن جو ہے ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے جو ہے وہ کتاب ہدایت بنے۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔